اتنے نوجوانوں کی کثیر تعداد میں گزارش کروں گا اگر طویعت میں ناگوار نہ گزرے کہ قرض سمجھ کر نہیں فرض سمجھ کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اجازت اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا قيما لينذروا بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين صلوات على محمد. بیدار ہو حمد ہے اس اللہ کی. توجہ عزیزان محترم، یہ حسب روایت ہے کہ مجھے ابتدائی سخن میں آپ کی زندہ مقدس اور شاداب سماعت میسر آ جائیں. نوجوان یعنی سادہ لفظوں میں اگر ساتھ دیتے ہیں تو پہلے فقرے سے ہی اپنے موضوع میں قدم رکھو. اور ظاہر ہے کہ اس حقیقت پر میرا ساتھ بھی وہی دے پائے گا جس کی نگاہ سے یہ حقیقت زندگی میں ایک آدھ بار گزری ضرور ہوگی. اور یہ بھی بتا دوں ابتدائی سخن میں برداشت بھی وہی کرے گا جو ولایت کے مالک کے اذن کے مطابق ولایت کے کسی نہ کسی سینے تک کا سفر طے کر چکا ہے. اجازت ہے میں پہلا فقرہ نظر کروں. حمد ہے اس اللہ کی جس کے دستخط چاند پہ بھی موجود ہے. نہیں، مجھے ابھی بھی سننے والوں سے توقع زیادہ تھی، اس لیے کہ بغیر دلیل کے نہ اختر عباس نے کبھی کہا ہے نہ کسی کو کچھ کہنے کی اجازت دی ہے. جو دستخط کا ذکر سن کے بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کی نظر کر رہا ہوں، بلکہ اس کی یاد دہانی کے لیے کیوں کہا حمد اس اللہ کی جس کے دستخط چاند پہ موجود ہے. اس لیے کہ علی والوں دستخط ہاتھ سے ہوتے ہیں. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو، اور عجیب حسن اتفاق ہے علی والوں، جس ذات کے دستخط کا ذکر کر رہا ہوں اس ذات کا نام بھی علی. عائشہ فیصل میں بیٹھے ہوئے علی والوں، اب قرآن سر پہ رکھ کے اپنا فیصلہ سناؤ. غازی ابوالفضل عباس کے عالم کے مبارک سائے میں یہ توحید نے ایک پن دو کاج نہیں کیے تو اور کیا کیا ہے. ادھر ذات بھی علی ہے، ادھر ہاتھ بھی علی. نوجوان بیٹھے ہیں، اگر اجازت ہو تو اردو ادب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ آپ نے تو پہلے فقرے سے ہی اس حقیقت کا اظہار فرما دیا ہے. اجازت ہے؟ کون سی حقیقت کا؟ کہ علی علی کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے تعداد ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا استعداد ہونا ضروری ہے. اچھا اجازت ہے میں حسیات پر آ جاؤں.
کیونکہ جتنا چلتی حیثیات پر آ کے گفتگو کی جائے قوم کے لیے افہام اور تفہیم یہ معاملات زیادہ آسان ہو جاتے ہیں، اور قوم میں بھی بالخصوص بچوں کے لیے، بچوں میں بھی وہ جو بظاہر بچے ہیں، یعنی بظاہر جن کی عمریں کم ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس مجلس میں شریک ہو جائیں، آس پاس بیٹھے ہوئے بزرگوں کی طرح بڑوں کی طرح واہ واہ کریں، مگر وہ یہ سوچ کے داد نہیں دیتے کہ ابھی ہماری عمر کیا ہے، تو میرے لاڈلوں یاد رکھنا یہ عمر کا ویسے بھی کوئی کام نہیں ہے۔ یعنی یہاں عمر کا، سن و سال کا، ایج کا، اور کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہاں عمر کا کوئی کام نہیں ہے، یعنی ایج کا، یہ جو خاموش ہیں کیا میں نے ان کے خلاف کچھ کہہ دیا؟ جو ہے جہاں بھی ہے کسی نہ کسی تو عمر میں ہے نا، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں یہ علی کا ذکر ہے کہ عمر کی حقیقت بدل دیتا ہے۔ پتہ نہیں بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو، کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں 350 سال کا سلمان بھی نوجوان نظر آتا۔ صدقے جو پیچھے بیٹھے ہو مل کے ہائے اچھا اجازت ہے اسی حقیقت کا تعاقب کیا جائے گا، ورنہ لطف تو اطہر جعفری صاحب اب پتہ ہے وہ جو گھر سے کتابیں پڑھ کے رٹے رٹائے فقرے پڑھ کے وہ بھی ضروری ہوتا ہے، کہیں سے تو علم شروع کرنا ہوتا ہے نا، لیکن دیر آئے درست آئے اختر عباس کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ خطیب کتابوں سے نہیں سننے والوں کی نگاہوں سے بنتا ہے۔ اچھا اور کیا ہو گیا اگر اپنی ہی ہاتھ پہ دستخط کر بھی دیے تو میں نے کہہ دیا پتہ نہیں کون ساتھ ہے اور کون رہ گیا۔ نوجوان زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، میں بے خیالی میں تو ہم کرتے ہیں نا، کلاس میں بیٹھے بیٹھے اپنے ہی ہاتھ پہ اپنا نام لکھ دیا۔ اب میں نے کہا ہے اللہ نے یعنی علی العظیم ہو کر چاند پہ دستخط کر دیے، حیرت ہے، اور جس ہاتھ سے کیے اسے بھی چاند ہی کہہ دیا۔ جو پہنچا ہے اسے اختر عباس زیدی دونوں ہاتھ اٹھا کے سلام کرتا ہے، اور جو خاموش ہے وہ یقیناً دلیل کا منتظر ہے، اور دلیل ہے القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسے یاد ہو میرے ساتھ پڑھیں، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اس چمکتے ہوئے سورج کی، نہیں جس کی شعاعیں دیکھنے والوں کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیتی ہے۔ عربی تو میں نے صرف ترجمہ سنایا ہے۔ والقمر اذا تلاها، اور مجھے قسم ہے اس چاند کی جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ یہ ہے آیت کا ظاہر، اور آیت کا باطن اجازت ہے آؤ پھر آیت کا باطن اسی سے سنو جس نے قرآن کو بھی قرآن ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں قربان ہو جاؤں تمہارے چہروں سے اللہ کے چہرے کی محبت نظر آ رہی ہے، لیکن جن کا اب تک ہاتھ نہیں اٹھا ان پر حجت تمام کر رہا ہے اختر عباس۔ علی کا ذکر سن کر ہاتھ صرف اس کا اٹھتا ہے جسے یقین ہو کہ اس کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ صدقے خاموش ہے، خدا کرے یہ حیرت کی خاموشی ہو، تشکیک کی نہیں، کیونکہ جہاں شک آ جاتا ہے وہاں ایمان چلا جاتا ہے، اور ایمان سے بتاؤ ہمارے ہاں تو بچپن سے ہی طے ہے کہ ایمان علی ہے۔ اب اگر ایمان ہی چلی جائے، اگر ایمان ہی چلا جائے آدمی بے عزت نہیں ہو جائے گا؟ نہیں سمجھ میں آیا نا؟ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جسے عزت اللہ کی تعریف پتا ہے۔ عزت اللہ لقب ہی شوہر بطول کا ہے،
یعنی سادہ لفظوں میں جس کے دل میں علی نے قدم رکھا ہی نہیں اس سے بڑا بے عزت کوئی نہیں ہے، اور جو علی ولی اللہ پڑھنے کے باوجود علی کے فضائل میں شک کرے اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں۔ مل کے علی علی عزت آمین آمین اپنا مسیح دیکھ لے الہی کار کو جنت سے کر دوزت کا نظارہ علی سے چلنے والوں کا تماشا دیکھ لے۔ اگر اجازت ہو اور ایسے سننے والے ہوں تو جنت تک کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ یہی دیکھ لے چلنے والا کا۔ اچھا چلو 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 نہیں یہ بھی کوئی خطابت ہو کہ آگے بیٹھے اور 3-4 صفوں سے داد لے لی؟ خطابت تو یہ ہے، خطابت کی تو تعریف ہی ہے، یہ قناع الجمہور، بس وہ ہنر، اگر دل نہیں ہے تو میں بھی زیادہ لمبی نہیں کروں گا، وہ ہنر اطہر جعفری جو جمہور کو قانع کر لے، یعنی اکثریت کو قائل کر لے، ہی الخطابہ۔ اجازت ہے؟ اب یہ آپ خاموش رہ گئے اس کی ربائی پر، لیکن جو ہم نے کہا کہ تو جنت تک کا انتظار کیوں کرتا ہے تو میں یہی دکھا دیتے ہیں، سمجھو تو یہی تو ہے پل صراط۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اور میرے مالک نے فرمایا تھا کہ یہ مومن کی فطرت ہے، مگر سمجھے گا بھی وہی جو مومن ہے۔ جی ہو بس تم نے اپنا نام لکھوا دیا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ذاکر کو داد دے رہے ہیں، ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہے ہم ذاکر کو نہیں، ہم ذکر کو داد دے رہے ہیں، اور جو داد دے رہے ہیں وہ بھی اپنے فضائل سنیں لیکن غرور میں مبتلا نہ ہو۔ میرے 5ویں مولا فرماتے ہیں اگر ہمارا فرش بچھا ہو اور ہمارا ذکر ہو رہا ہو اور کوئی ہمارا ہی ذکر سن کر خوش ہو رہا ہو، جو ہوتا نہیں اس سے بات بھی نہیں کر رہا میں، مولا کہتے ہیں اگر کوئی ہمارا ذکر سن کر، بیٹا رک جاؤ، اگر کوئی ہمارا ذکر سن کر خوش ہو رہا ہو، داد دے رہا ہو، مسکرا رہا ہو، اس کا ہاتھ اٹھ رہا ہو تو خبردار اسے فرش پر بیٹھ کر اسے اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے۔ مولا کہتے ہیں اسے ہمارا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے اسے اس کام کے لیے منتخب کر لیا۔ نہیں ادھر والے میرے ساتھ ہیں، آپ دیکھو ہر شے کی تقسیم پہ کوئی نہ کوئی فائز ہے، تو ممکن ہے ادھر والوں کو ساؤنڈ کی تقسیم صحیح نہ پہنچ رہی ہو، ہے نا؟ اجازت ہے؟ نہیں پتہ کیسے لگے گا کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہ تب پتہ لگے گا جب آپ کی مجھے آئے گی۔ کروا اور یہ صدقہ یہاں نہیں بولے جی ہو جی ہو شہزادے، مالک میری قوم کے بچے کو ذاکر حسین بنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ذاکر کہتے ہی حسین جو ذاکر حسین ہو، ورنہ وہی تمہاری بات بیٹا الٹی سیدھی شکلوں پہ نام ذاکر رکھنے سے کوئی ذاکر نہیں کہلاتا۔ اٹھا دینا پھر دونوں ہاتھ علی کے ہاتھ میں بیعت کے لیے۔ میرے
میرے مولا فرماتے یہ مومن، تھک گئے تو چھوڑ دو، میرے مولا فرماتے یہ مومن کی فطرت ہے. اور یہ چرمگیری اتنی مجھے اس لیے گھمانی پڑتی ہے کہ وہ جو اکثر پیچھے بیٹھے ہیں وہ خاموش رہ جاتے ہیں. ان سے بس گزارش صرف اتنی ہے کہ بابا ثابت کر دیا کرو کسی ہستی کے بٹھائے ہو، زبردستی کے نہیں بٹھائے ہو. میں ایسی زندہ سماعت مولا تمہیں نظر بد سے محفوظ رکھے. بہت کم جگہیں جہاں تقریر کرتے ہوئے مستقل داد دینے کا جی چاہتا ہے. اب فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ داد دوں یا اور مطالبات کے حوالے کیے جائیں. لیکن میرے مولا فرماتے ہیں یہ مومن کی فطرت ہے. اس نے کہا نا علی سے چلنے والوں کا تماشا دیکھ لیں ہم بھی. دیکھو گے مگر صبر کرو. تم نہیں دیکھو گے تو اور کون دیکھے گا؟ کیونکہ میرے پاس دلیل ہے. میرے 5ویں وارث قرآن مولا تشریف فرماتے ہیں اور میرے مولا فرماتے ہیں کہ یہ مومن کی فطرت ہے کہ جب وہ پل صراط کے اوپر سے گزر رہا ہوگا. میرے بچوں ابھی سے پریکٹس کرو. پل صراط کے بالکل نیچے ہے جہنم، کیونکہ ذرا ادھر ادھر ہوئے ڈائریکٹ فلائٹ. یار میں تمہاری زبان میں سمجھا رہا ہوں اور مجلس وہی کامیاب ہے جہاں بچے بول پڑے. اچھا میری طرف دیکھنا. اب کہتے ہیں کہ اگر گرے تو ڈائریکٹ فلائٹ ہے، یعنی تنزیل جہنم جو مقدر ہے علی کی منکر کا. جسے شک ہے وہ خاموش رہے. میرے مولا فرماتے ہیں یہ ہمارے مومن کی، اور یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے مومن کی، یہ نہیں کہا کہ یہ صرف سیوانیوں کا مزاج ہے. نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ میرے مولا فرماتے ہیں یہ مومن کی فطرت ہے. توجہ. لیکن مومن کو مومن کے فضائل سنانا بھی کسی مومن کو نصیب ہوتا ہے. اور میں تمہارا شکر گزار ہوں آج تمہارے چہروں کو بھی دیکھنا ایسا ہے جیسے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو رہی ہو، کیونکہ تمہارے چہرے سے بھی چہرہ وہی نظر آ رہا ہے جو اللہ کا چہرہ. یہ نظر بھی کسی کو ملتی ہے. مولا فرماتے جو پیچھے بیٹھے ہیں، مولا فرماتے ہیں مومن کی فطرت ہے کہ جب وہ پل صراط کے اوپر سے گزر رہا ہوگا تو بیچ پل پر رک کر نیچے جھانک کر چلنے والوں کا تماشا دیکھے گا. چلو اور آسان کر دیتا ہوں. میرا دل کہتا ہے ہوا کوئی میرے اور آپ جیسا تو جھانک کے یہی کہے گا میں نہ کہتا تھا یہاں بھی میرے ہی مولا کام آنے والا ہے. میں نے اطاعت کا موقع تو اب آ رہا ہے. مولا فرماتے جس وقت وہ کھڑے ہو کر تفریح نظری کے لیے چلنے والوں کا میری طرف دیکھنا تماشا دیکھ رہا ہوگا، مولا کہتے تب جہنم، سمجھو اپنی عظمت، مولا کہتے تب جہنم مومن سے کہے گی، امیر المومنین سے نہیں، مومن سے کہے گی خوش خوش یا مومن انا نور کا عاطف لہبی، اے علی والے جتنا جلدی ہو سکے میرے اوپر سے گزر جا، کیونکہ تیرے نور سے میری آنکھ بجھنا شروع ہو گئی. سرکار کہہ رہے ہیں کمال ہے، اور کوئی صاحب معرفت ہی کہہ سکتا تھا یہ جملہ، کیونکہ یہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتا وہ آج جانے کہ جب تک جمال اور جلال یکجا نہیں ہوں گے کمال وجود میں نہیں آئے گا. نہیں، لیکن جہاں کمال مستقل ہو پھر وہاں قلندر کی چوکھٹ پہ دھمال نہیں آ رہا سمجھ. نہیں مشکل ہو رہا ہے. وہ جادو ہی کیا جو سر چڑھ کے نہ بولے. میں آگے اپنی لیکن تمام محافظوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں. اجازت ہے؟ اور وہ محافظ نے نعرہ لگایا ہے تو پھر ایک جملہ سنو. اجازت ہے؟ وہ جو شب جمعہ کے جمعہ ہی صحیح ایک آدھ دفعہ دعائے کمیل کھول لیتے ہیں. آج انہیں اختر عباس دعائے کمیل نہیں سنا رہا، لیکن اجازت ہو تو کمیل کا ایک واقعہ سنا، لیکن ایک سے گن کے 15 سے 20 سیکنڈ. اجازت ہے؟ یعنی بس گئے اور آئے. لیکن کامیاب وہی ہے جو علی کی طرف جائے اور جا رہے تھے میرے مالک. دل ہے تو بات آگے بڑھاؤ. رات کے کسی پہر میں عطر جعفری حسب روایت حسب معمول
یعنی خود ہی معمور ہے علی. ضائع کر دیا آپ نے. میں نے صرف معمور نہیں کہا، خود ہی معمور ہے علی. نہیں سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اللہ بھی اگر حکم دے گا علی ہی کو صحیح دے گا تو اپنی زبان سے نا. اب یہ بھی علی والوں کو میں یاد دلاؤں کہ اللہ کی زبان کہتے کسے ہے. لو پھر دو مصرے سنو. جیسے شعر، دیکھو شعر سنایا بھی شعروں کی طرح جاتا ہے اور یہ سنا بھی شعروں ہی کی طرح جاتا ہے. لفظ کن کہہ کے زمانے کو بنانے والے کن کہنے کے لیے کوئی تو بولا ہوگا. چلے میں نے چھوڑ دیا. دل ہے تو سناؤ. اب رات کی کسی پہر میں خود امام ہو رہے علی. ہاں رزق پہنچانا ہے. کہاں؟ مستحقین تک. نہیں کون ہے جو ایسے علی کو نہیں مانتا؟ ایسے علی کو مانتے ہی رہے. راتیں کہاں گزرتی تھیں علی کی، ہے نا؟ مخلوق تک رزق پہنچانے میں. ایسا ہی ہے نا. اور یہ تو وہ ہے جو نظر آتا تھا. لیکن اب کمیل نے دیکھا کہ آدھی رات کا وقت ہے. اب اسی کو تو کہتے ہیں عشق. اور سمجھے گا بھئی وہی جس نے ایک آدھ محبت کر رکھی ہے. لیکن یاد رکھنا محبت مخصوص صرف علی کے لیے ہے. اور کمیل کے دل میں کتنی محبت ہوگی. اجازت؟ اور آدھی رات کا وقت. ایک جملہ ہے بس، صرف اشارہ ہے. بابا دیکھنا ایک اشارہ ہے. اور میرے مالک اپنے گھر سے یعنی خانہ خود سے باہر تشریف لائے. آدھی رات گزر چکے. کمیل کی محبت، قربان ہو جاؤں اس سادگی پر کمیل کی. کمیل کے دل میں خیال آتا ہے کہ علی اکیلی ہے. کہوں جملہ؟ یہاں تک آیا ہے اور واپس گیا ہے. اجازت ہے؟ دو چار مل جائیں ساتھی تو کیا ہے. اجازت ہے؟ دو چار سلمان مس. مجھے بھی معلوم ہے علی ماں. کمیل کے دل میں آیا کہ علی اکیلے ہے. یہ تو کوئی علی سے پوچھے کہ علی کب سے اکیلے ہے. نہیں تم نے غور نہیں کیا. اور میں نے اکیلا نہیں کہا، اکیلے کہا ہے. اتنی احتیاط تو مجھے بھی وقت نے سکھا دی ہے. لیکن ایک بات اور آج کہہ کے جاؤں. اختر عباس زیدی نے اس مجلس کی ابتدا میں نہیں، اپنے کیریئر کی ابتدا میں اس بات کا اعلان کر دیا تھا اطہر جعفری کہ حالات اور ان کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم جیسے موضوع تو بدل سکتے ہیں، اپنا عقیدہ نہیں بدل سکتا. میری جان ایک بار نعرہ میری اور تمہاری بات پہ مشترکہ لگے گا. اجازت ہے؟ کیونکہ ان کے فضائل کے آگے تو میں بھی اتنا ہی بچہ ہوں جتنے تم نظر آ رہے ہو. پتہ نہیں بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو. یہ اعتراف بھی اطہر جعفری کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. تم نے جو کہا نا نمک حرام آل رسول کا، صرف نمک حرام بھی کہہ دیتے تو بات مکمل تھے. آج اختر عباس زیدی شاہ فیصل میں بیٹھے ہوئے ہر علی والے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر میرے شہزادوں، میرے لاڈلوں، میرے بچوں، میری آنے والی نسلوں، نمک کی تعریف ہی یہی ہے. نمک لکھا جاتا ہے نون سے، میم سے، کاف سے. اگر ہو نہ ہو میری نظر سے دیکھو، نمک میں نون نجف کی ہے. یار تم نے ضائع کر دیا. میم مدینے کی ہے اور ماتمیوں کاف کربلا.
خطابت ہی کیا نہیں، آج نہیں چھوڑنا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جوانی ہے، شعلہ بیانی ہے. اختر عباس شاعر بھی ہے، قافیے بھی دیتا ہے، سجانے کے لیے کہہ دیا ہوگا نون نجف کی میم مدینے کا کاف کربلا کی. میں بھی تمہیں آگ کے ساتھ پانی نہ دکھاؤں، کہیں تو کودو گے. اور چلو کاش کہ تم پہلی پہ مان گئے ہوتے. نمک اور جسے یقین نہ ہو وہ پوچھے ابھی حضرت آیت اللہ گوگل سے. پوچھو نا، آج کل مولویوں سے زیادہ بچوں کو گوگل پہ اعتبار ہے. جب اپنے شوق پورے کر لو، اس پہ علم العداد لکھو، الف سے لے کر یہ تک ہر حرف کے آگے کوئی عدد آئے گا. الف کا 1، بے کے 2، جیم کے 3، میم کے 40، لام کے 30. میں تو 28 کے 28 گنوا دوں گا، 14 نقطے والے بھی گنا دوں گا، 14 بغیر نقطے والے بھی گنا دوں گا. لیکن چلو آج جس کے ہاتھ اٹھے ہوئے وہ ٹھیرے وصول کرے. نمک کے عدد نکالو، میرا حساب کمزور ہے. نون کے عدد ہے 50، میم کے 40، 50 اور 40 90، کاف کے 20. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ نمک کے عدد یہ 110 ہے. اب اگر کسی کو ممبر بھی مل جائے، مائک بھی مل جائے، شاہ فیصل کا اتنا بیدار مجمع بھی مل جائے، پھر بھی ممبر پر بیٹھ کر ادھر ادھر کی بات کرے، علی علی نہ کرے، وہ بے غیرت. نمک حرام نہیں ہے تو سبھی قلندری رو رہا تھا ادھر. اور یہ بھی ہے حضرت عباس کی سادگی. اجازت ہے؟ نہیں، حضرت ناراض نہ ہو جانا کہ یہ دوسری مرتبہ سٹریٹ فائر ہو رہا ہے. لیکن کیا کروں، جو میں سیکھ رہا ہوں وہ بھی تو سکھانا ہے نا. ابھی حضرت عباس تمہاری سادگی ہے، تم کہتے تو ساتوں آسمان پھاڑتا ہوا سیدھا مولا علی کے قدموں میں جا بیٹھے. ساتوں آسمان کے بعد علی کے قدم کہاں آتے ہیں؟ جس کو نظر آ رہا ہے علی کتنا علی ہے، عزت محمد و آل محمد کی قسم، حقیقت کی نظر سے دیکھو. 7 آسمان کیا 14 آسمان کا بھی اگر سفر طے کرو، سر اٹھا کے دیکھو تو سوائے سلمان کی قدموں کی خاک کے کچھ نظر نہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. نہیں، وہ ہو جاتا ہے. اسی کو تو کہتے ہیں مستی قلندرانہ. اور یہ اجازت ہے. وہ جو پہلی بات شروع ہوئی اور اس کے بعد چلیں وہ ایک ادھار اور ہے، پھر وہ بعد میں کہیں گے کہ دیکھ لیجئے وہ کمیل. اجازت ہے؟ اب کمیل جو ہے اتر جعفری آدھی رات کے وقت اب دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں علی اکیلے. اب 1 سیکنڈ تو گن کے 5 سے 6 سیکنڈ علی اکیلے ہیں، یہ کمیل سوچ رہے ہیں. اور ایسا کرتا ہوں کہ علی سے فاصلہ رکھ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. حالات پرآشوب ہیں، اسے کہتے ہیں عشق. پلے بھی اسی کے پڑے گا جس نے علی سے کیا ہے. ہاں کیا ہے، تم نے کیا ہے، اور تم نے صرف دکھایا ہے کہ میں بھی ہوں. یعنی کیا ہوا، بظاہر یہاں ہوں تو غدیر ہی سے رہا.
اور یہی وجہ ہے میرے لال کہ ہم اپنی مجلسوں میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے ذاکر کو داد دیتے تاکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں ہمارا تعلق اس میدان سے ہے جسے غدیر کہتے ہیں. اور غدیر میں بھی 2 ہاتھ بلند ہوئے تھے, ایک نبی کا تھا دوسرا اچھا ایک منٹ وہ جنہوں نے نہیں بھیجی ان کے تعلقات ٹھیک ہو گئے کیا وہ علی ولی اللہ والے نہیں ہیں؟ نہیں. کیا وہ کیا علی ولی اللہ والے نہیں ہیں؟ کیا خود محمد رسول اللہ بھی علی ولی اللہ والے نہیں تھے؟ جگر چاہیے یہ کہنے کے لیے, یہ کہہ بھی وہی سکتا ہے جس نے دل سے علی کو ولی اللہ کہا. اچھا نہیں زبردستی نہیں, وہ علی علی کیا جب گن پوائنٹ پہ کرایا جائے تھک گئے نہیں وہ کون سا ممبر پہ آ رہا ہے؟ اور میری تو دعا ہے آ جائے ممبر پر. ویسے بھی علی علی کرانے والوں کی کمی نظر آ رہی ہے. اچھا ایک منٹ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ کا نعرہ ہم نہیں لگائیں گے کیونکہ اگر علی ولی اللہ کہہ دیا تو ہم ایک مخصوص طبقے کے ہو جائیں گے. اس سادگی پہ قوم نہ مر جائے خدایا. رسول نے غدیر میں بھائی کو شانوں پہ اٹھا کر یہ نعرہ لگایا ہی اس لیے تھا کہ وہ جو عام پیدا ہو کے عام مر جاتے ہیں اس میں کچھ مخصوص نکلا. نہیں اس نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے, وہ ہے ایک. اب میں اشارہ تو کروں گا نہیں, وہ جو لاکھوں کی بھیڑ میں ایک آدھ ہوتا ہے, لیکن قربان ہو جاؤں ان کے جو آج برابر والے کو دیکھے بغیر ہی داد دے رہے ہیں. لیکن میں نے بھی دیکھا ہوا ہے جب تک وہ نہیں ماننے گا میں سمجھوں گا کہ میری خطابت میں کہیں جھول آ گیا ہے. مجھے افسوس اپنوں سے نہیں کچھ غیروں سے بھی ہوتا ہے. حیرت ہے دیگر مسالک کے دیگر مذاہب کے ذمہ دار شخصیات ہونے کے باوجود ان کچ پیسوں میں ٹی وی پہ بیٹھ کر بھی وہ لج جاتے ہیں کہ نبی افضل ہوتا ہے یا ولی افضل ہوتا ہے. نبی افضل ہوتا ہے پیچھے جو بیٹھے یا ولی افضل ہوتا ہے. ڈوب کے مر جاؤ, کیا یہ دلیل کافی نہیں؟ اللہ نے پورے قرآن میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میں نبی ہوں. عزت پروردگار کی قسم اس نے جب کہا یہی کہا کہ میں ولی ہوں. جی ہاں شکریہ. اچھا ایک بڑے لال یہ جو فیروزی رنگ کی شرٹ میں جنتی رنگ کی شرٹ میں بیٹھا ہے, واجب الجنت ماں باپ ازادار کی واجب الجنت اولاد. اتنا تو یقینہ ہونا ہی چاہیے کیونکہ مجھے نہیں پتا حسین کی بارگاہ میں کون اب تک کیسے گیا ہے, لیکن ایک مخصوص خراج ہے. اجازت ہے وہ لمبا چوڑا نہیں سناؤں گا, اگر کہو تو اس کے 2-4 جملے سنا دیتا ہوں, اور اس میں جنت کو لے کر ایک جملہ ہے لیکن وہ بھی سناتا ہوں, لیکن اس کی تمہید کو ختم کرنے کے بعد. اجازت ہے؟ وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ علی ولی اللہ نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ تو علی ولی اللہ والے نصیری ہیں. آپ دیکھو تو صحیح, ہم پر نصیریت کا الزام لگانے والا خود ماشاءاللہ کتنا بڑا عالم دین ہے کہ ولی اللہ بھی کہہ رہا ہے اور نصیری بھی کہہ رہا ہے. یار یہ بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں, جب بچے ولایت علی ولی اللہ کا نعرہ لگائیں تو ان سے زیادہ جوان ہو کر ان سے زیادہ بلند آواز کے ساتھ علی ولی اللہ کا نعرہ لگایا کرو, کیونکہ علی ولی اللہ کے نعرے ہی میں تو نصیریت کی کاٹ ہے. نصیری کہتا ہے علی اللہ ہے, ہم کہتے ہیں اللہ نہیں ولی اللہ. مل کے
میرے بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ بسم اللہ، سادات کی خیر ہو، اجازت ہے؟ اور سید کامران نہیں ہوگا تو پھر کون کامران ہوگا؟ میری طرح دیکھا، لیکن میں بحث کر رہا ہوں علی ولی اللہ کی، اور انہوں نے نعرہ لگا دیا مالک کی جلدی آنے کا۔ تو بلا تو رہے ہو، سوچ سمجھ کے بلانا۔ ابھی تو مجلسوں کے اسپیکر سے علی ولی اللہ برداشت نہیں ہو رہا۔ قرآن سر پہ رکھ کے بتا، اس دن کیا کرو گے جس دن علی کا علی وارث کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر ہاتھ رکھ کے کہے گا اشہد اللہ ولی ولی اللہ۔ نہیں ایسے نہیں، سب اپنا کھڑے ہو کے بولو حیدر 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 علی 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 علی۔ جی جی ہاں ہاں، کیا بات ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک لا رہے ہیں۔ تھک گئے ہو تو بس کافی ہے۔ زندہ مردہ اجازت ہے؟ میں کیا کروں، وہ مستی کا سفر رک کے نہیں دے رہا ہے۔ اب جب نیچے بیٹھے ہوئے ملنگ اوپر بیٹھی، ایک آدھ ملنگ کو چھیڑ دیں گے تو پھر چھوٹے موٹے طوفان تو آئے ہی جائیں گے۔ اب اس نے کہہ دیا پھر کہ ولایت علی کے منکروں پہ لعنت، اور یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسوں کی ایجاد ہے۔ حیرت ہے، تم تو اپنے آپ کو مرد کہتے ہو نا۔ سنا ہے، میں مسائل نہیں پڑھ رہا، سنا ہے یزید جیسے پلید کے دربار میں کھڑے ہو کر علی کی علی بیٹی نے ایک فقرہ کہا تھا، اعترضت، اللہ کرے ترجمے کی ضرورت ہی نہ ہو، اعترضت بے ولایت ابی علی ابن ابی طالب فی حلقوم قوم۔ بی بی کہتی ہے میں تمہاری خاموشی کی وجہ جانتی ہوں، اصل میں تمہارے حلق میں میرے بابا علی کی ولایت پھنس گئی ہے۔ آرام سے صدقے منکروں پہ لعنت اور مقصر ملا حرامی پہ لعنت۔ اور ہمارے بھی کچھ لوگ خامخواہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کیا پڑی ہے ممبر پر بیٹھ کر اپنوں پہ تنقید کرنے کی؟ آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ ہم اپنوں پہ تنقید کر رہے ہیں؟ اور اگر اپنوں کو تنقید کی بھی اپنوں پہ ہی جاتی ہے، اگر اس طرف سے ہم پر ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے ہماری اصلاح کے لیے ہو رہی ہے، اور ہم بھی اگر کسی پر تنقید کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی یعنی من حیث القوم پوری قوم کی مشترکہ اصلاح کے لیے ہو رہا ہے۔ اور وہ یہ نہیں کہا کرو کہ اپنوں کو کچھ نہ کہیں۔ حیرت ہے، علی نے بھی آتے ہی پہلے اپنے گھر کی صفائی کی ہے۔ جو خاموش ہے اسے یاد نہیں آیا، یہ بھی میں یاد دلاؤں کہ 13 رجب آتے ہی بت کیسے منہ کے بل۔ اور چلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آتے ہی کی ہو، رسول جب دوبارہ مکے میں آئے ہیں، نہیں آپ دیکھو تو صحیح آج خوشبو کسے آتی ہے؟ مجھے معلوم ہے کچھ ہیں جنہیں نظر بھی آ رہا ہے، دھندلا ہی صحیح لیکن آ رہا ہے۔ اس وقت 2 قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں مجھے، ایک وہ جو صرف سن رہے ہیں اختر عباس کو، اور دوسرے میں صدقے جاؤں وہ جو دیکھ رہے ہیں اختر عباس کو۔ اور میری تو دعا ہے مالک دونوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں فتح مکہ کے وقت، یعنی ترتیبی اعتبار سے دوسری مرتبہ، یعنی اس مرتبہ after becoming the conqueror، are you with me or not؟ ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ یعنی after conquering مکہ، یعنی مکے کو فتح کرنے کے بعد جب حضور مدینہ سے دوبارہ مکہ آئے تو حضور نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر پہلے اللہ کے جیسے ہی کعبۃ اللہ پر نظر پڑی نا،
देखो मैं किसका कितना मुताला है, और वो अली वाला नहीं जिसकी रूह मचल ना जाए। ये दावा है मेरा, लाज तुम रखोगे। मैंने देख ली वो चमक तुम्हारी आंखों में, सबकी आंखों में। अच्छा देखे, कहते रसूल ने जब हज़रत जाफरी पहली मरतबा काबे को देखा ना, पहली मरतबा से मुराद मक्के में आने के बाद, और बज़ाहिर इन्हीं ज़ाहिर आंखों से काबतुल्लाह को देखा, बल्कि सादा लफ्जों में रसूल ने पहले घर को देखा, फिर घर वाले को देखा। मैं कुर्बान हो जा, मेरा सलाम उन माओं को जिन्होंने ऐसे बच्चे परवान चढ़ाए हैं। जब तो कहते बेटा असल ठीक हो तो नस्ल ठीक ही होती है। ये बच्चे जिस तरह खड़े होकर दांत दे रहे, लो फिर आओ मेरी आवाज से आवाज मिलाओ, इन्हें भी पैगाम दें। मेरे बच्चों, आज की तकरीर का कोई फिक्रा याद रहे ना रहे, घर जाके अपने हम उम्र बच्चों को ये सुनाना जरूर कि आज अल्लामा ने मजलिस में बैठकर एक ही कमाल का जुमला कहा, इजाजत है, और वो भी तुम्हारे नसीब से कह रहा हूँ बेटा, याद रखना, अली के रास्ते पे आना, अली के रास्ते में ना आना। क्योंकि जो अली के रास्ते पे आ जाए फिर उसका बिगड़ता कुछ नहीं, और जो अली के रास्ते में आ जाए फिर उसका बचता कुछ नहीं। अब थक गए, दाद देने वाला भी एक हद तक दाद दे सकता है। दोनों हाथ बिस्मिल्लाह। और हुजूर ने पहले घर को देखा, सरकार ने पहले घर को देखा, फिर घर वाले को देखा। जुमला जाया ना करना, क्योंकि ये जुमला मौलवी का नहीं मौला का है। तेरा देख रहा, और मौला के जुमले ऐसे ही सुने जाते हैं जैसे अपने आकाओं को सुना जाता है, और मवालियों को याद नहीं दिलाया जाता कि जब मालिक की आवाज आए तो अपने रूह समेत, यानी रूह की गहराइयों से सुना जाता है कि फिक्रा। और मेरे मालिक ने पहले घर को देखा, फिर घर वाले को देखा, और घर वाले को देखने के बाद एक फिक्रा कहा, याओ वाली मैं सुबह के हवा के झोंके की तरह कह के गुजर जाऊंगा। जो सो रहा है उसके पल्ले नहीं पड़ेगा कि नसीब में सुबह कहते किसे है। और वो जो दो चार ऊँग ले चुके हैं छुप छुप के, उनसे भी बस सिर्फ याद दहाने के लिए कह रहा हूँ कि ये नींद ऐसी चीज है, कायनात में सिवाय अली के किसी को रास नहीं आया है। मैं कुर्बान नहीं, सुनो एक मिनट में बेटा, ये बच्चा खड़ा हुआ, इस बच्चे से फैसला करवा लूं। ये क्यों इतनी गुफ्तगू हो रही है? क्योंकि दलीलें मांग रही हैं आपकी आंखें। ना मांगे दलीलें मैं भी खामोश रहूं, लेकिन अदर जाफरी इससे बड़ी क्या सितम ज़रीफी होगी कि अब खैर से उन पर भी दलील देनी पड़ रही है जो खुद अल्लाह पर दलील है। जो खामोश है, ये भी मेरा जाती फिक्रा नहीं। बैठ जाओ बेटा, मैं तुम्हें दोबारा गुजारिश करता हूँ, ये भी मेरा जाती फिक्रा नहीं है, फिक्रा मुस्लिम बिन अकील का है। मुस्लिम बिन अकील ने कहा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी खलक़ मुहम्मद व अलिय्यन दलीलन लिज़ातिही। अलहम्द है उस अल्लाह की जिसने मोहम्मद और अली को खल्क ही इसलिए किया कि अपनी जात पे दलील दे सके। मिली है दलील? जी हो, जी हो। अच्छा, अब इस बच्चे से मैं फैसला करवाऊँ, इजाजत है? कि देखो बेटा, अभी आप जाग रहे हो, राइट? नाउ यू हैव द एबिलिटी, आपके पास ये सलाहियत है, थैंक यू वेरी मच, यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग योर स्टैंडर्ड्स टू एन एक्सटेंट, है ना? आप अपने स्टैंडर्ड को एक हद तक बरकरार रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं कैसा लग रहा हूँ ये फैसला तुम सिर्फ जागते हुए कर सकते हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, क्योंकि मवाली तो अब बैठने नहीं वाला है। मेरी तरफ देखना, ये इख्तियार हमें सिर्फ तब तक है जब तक हम जाग रहे हैं कि मैं लग कैसा रहा हूँ, मेरा लिबास ठीक है या नहीं, ये अबा मेरे दोष से सरक तो नहीं गई, ये अमामा अपनी जगह पे मुरतब है, मोतदिल है या नहीं। ये फैसले कब हो सकते? जब तक मैं और तुम जाग रहे हैं। लेकिन इधर आंख लगी, ऐसा ही है ना? अब हमारे इख्तियार में नहीं कि हम कैसे लग रहे हैं। मैंने सुना अली वालों कि रात रात भर मुशरिकीने मक्का, नहीं याद आया? चलो याद दिला देता हूँ कौन सी रात। सुना है कि हिजरत की रात,
مشرکین مکہ مصطفیٰ کے گھر کی دیوار پر جھانک جھانک کر یہ دیکھ کے مطمئن تھے کہ ابھی محمد سو رہے ہیں. علی والوں میرا مسئلہ حل کرو. میں تو یہ سوچ سوچ کے حیران ہوں جو سوتے ہوئے محمد لگے وہ جاگتے ہوئے کیا لگتا. مجھے اشارہ تو ہو چکا ہے کہ آپ کا وقت بہت اوپر ہو چکا ہے، لیکن اس نے بھی اس لیے کہا کہ چونکہ میرے سائیں یہاں پہ تشریف فرما ہے اور سائیں رحمان ابھی آئیں گے اور ابھی کمال عزادار ہیں، ایک روحانی شخصیت ہے، مالک انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے. اور جتنے عزادار اس فرش نہیں اس عرشی عزا پہ بیٹھے، مالک تجھے واسطہ ان کی اس ادا کا کہ انہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اس رسم عزاداری اور رسم وفاداری کو نبھایا ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ جناب مخدومہ عالمیان ہماری اور آپ کی اس مشترکہ کاوش حسنہ اور صحیح مخلصانہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما ہے. اور شکر گزار ہیں اس اللہ کے ضائع نہ کرنا کوئی ہے جس نے مجھے مجبور کیا ہے، بلکہ سارا شکر ایک طرف غازی تیرا سب سے بڑا شکر اس بات پر کہ تو نے ہمیں اعظم سفر نور رکھا اور یزید اور اس کے بچوں سے دور رکھا. اچھا میں واقعہ مکمل کروں. صدقے گھر کو دیکھا، گھر والے کو دیکھا اور ایک فقرہ کہا یا علی. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا علی میں نے اور تم نے، ضائع نہ کرنا. یا ولی. اچھا کیا وہ فتح مکہ کے وقت جب آئے نا تو کعبۃ اللہ کے اطراف پھر سے بت رکھے ہوئے تھے کیونکہ حضور وقتی عارضی طور پر مکہ چھوڑ کے مدینہ جا چکے ہیں، ہجرت فرما چکے ہیں، اب واپس آ رہے ہیں. تو وہ جو اپنے ماں باپ کے دین پر پہلے سے تھے تو پتہ نہیں لوگ، اور کاش کے باپ کو ہی باپ سمجھا ہوتا. نہیں آپ نے ضائع کر دیا. میں ان لوگوں میں سے نہیں جو ممبر پہ بیٹھ کے ممبر کے معیار کے نیچے فقرے کا ہو، کیونکہ اس کا ایک تقدس ہے، بغیر دلیل کے ہم بات نہیں کرتے. چلو تحفہ دے دیتا ہوں. اور میرے برادران اہل سنت کو کہ آس پاس میں کثرت سے برادران اہل سنت ہیں، ان کی کتاب سے بھی آپ کو یہ حوالہ مل جائے گا. انا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو یقول فی الروایا. اور مان جائے میرے ماں باپ میرے اور آپ کے سرکار محمد مصطفیٰ. میری طرف دیکھو میں کچھ کہہ رہا. میرے مولا نے زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ادر جعفری کہا تھا انا وعلی ابویہ ھذا الامہ. میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. تو کیا ہے؟ تو جسے یہ ولدیت اچھی لگ رہی ہے، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. کہنا آج ہم عزادار یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی غور کیجئے گا جو اپنے باپ کا نہیں ہوا وہ آپ کا کیسے ہو جائے. اللہ کو بتوں نے آپ جی ہے، کعبۃ اللہ کو بتوں نے، میرے لال آئے گا موقع، کعبے کو بیٹھنا، کعبے کو بتوں نے پھر گھیر لیا. توجہ، آپ خاموش رہ گئے تھے گھر کی صفائی پر. میں تو ختم کر چکا تھا مجلس. اب کیا کروں، میں گردن پہ ایسے جیسے قرض محسوس کرتا ہوں. کوئی اگر داد نہ دے مجھے لگتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اجازت ہے؟ اچھا اب جب کعبۃ اللہ کو دوبارہ بتوں نے گھیر لیا تو میرے رسول نے ایک فقرہ کہا یا ولی میں نے اور تم نے مکہ کیا چھوڑا، کعبہ ہی لاوارث ہو گیا. اور نظر اتار لینا اپنی جا کے، خدا کی قسم اتنی خوبصورتی سے وصول کیا ہے تم نے فقرے کو. یا علی، اب چلو ہاتھ اٹھے تو پھر جملہ اور میرے ساتھ مل کے پہنچاؤ. یا علی میں نے اور تم نے مکہ کیا چھوڑا، کعبہ ہی لاوارث ہو گیا. حیرت ہے یہ نہ ہو تو کعبے کو وارث نہیں ملتے، مجھے اور تمہیں وارث کیسے مل جائے؟ علی
हुज्जत ही क्या जो हुज्जत तमाम ना कर पाए। देखो तेवर रंग गदाएं तो मातमियों वाली है, तो फिर सुने भी तो मातमियों की तरह ना, है ना। इजाजत है सिर्फ रंग में रंग कर बैठ जाना कोई कमाल थोड़ी है, उसमें कई रंग का जलवा दिखाना भी और गुरूर में मुब्तला ना होना ये कमाल है। लेकिन जो नहीं जानता वो आज जान ले, रंगों में रंग उसी का रंग है जिसे अल्लाह ने लाल कर दिया। नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूं रंगों में रंग सिर्फ वही है जिसे अल्लाह ने लाल कर दिया, और ये लाल अलिफ वाली लाल नहीं, अली की ऐन वाली लाल। आखिरी गुजारिश, यानी मैंने और तुमने थक गए ना, या वली मैंने आज बानी मजलिस भी परेशान होगा कि लिफाफा किस किस को देना पड़ेगा, क्योंकि आज एक आदमी ने तो अथर जाफरी मजलिस नहीं पढ़ी है, और अली अली तो अच्छी ही, अली अली तो है ही वो इबादत जो अच्छी भी बात जमात लगती है सदके। अच्छा कहते हैं काबतुल्लाह बुतों को घेरा हुआ, और अब रसूल यूं देखा देखो, और अब पहुंचे सहने तथहील में, क्या रखे हुए हैं बुत, कहाँ? काबे की ऊंचाई पर। लिखने वालों ने तो यही लिखा, मेरी तरफ देख रहा है, और अब हुजूर ने अली की तरफ देखा और एक फिक्रा कहा, या वली क्या तुम मुझे अपने शानों पे उठा सकते हो? घबरा गए? या वली क्या तुम मुझे अपने कांधों पे उठा सकते हो? अभी रसूल पूछ रहे हैं किससे? अली से। क्यों? क्योंकि बुत ऊंचाई पे रखे हुए हैं। अब ये बरादरान अहले सुन्नत ने भी लिखा कि या अली मेरा हाथ नहीं पहुंचा। अब रुक जाओ यार, खुशी यही है जो तुम्हें रोक ना ले। इधर देख रहा, ये वो कह रहा है कि मेरे हाथ नहीं पहुंच रहे। इशारा करूं जो जमीन पे बैठे बैठे अगर चांद को इशारा करे तो चौथे आसमान पे सीना एक कमर चिर जाता है। चलो वो उधार भी उतारो। रसूल ने वो शम्स, अल्लाह ने कहा शम्स मुझे कसम है उस सूरज की जिसकी आंखें देखने वाले को चकाचौंध कर रही है। इसे कहते हैं जादू, गिरा से गिरा मिल जाना, इसी को तो एजाज़ ख़िताबत कहते हैं। अतर जाफरी साहब मेरी तरफ देखिएगा, कहते हैं शम्स मुझे कसम है उस सूरज की जिसकी आंखें देखने वालों को चकाचौंध कर रही है, क्योंकि तुम अगर बंद अंधेरे में बंद कमरे में बैठे रहोगे और अचानक कोई फ्लड लाइट तुम्हारे चेहरे पे मारे तो कसरत नूर की वजह से तुम्हारी आंखें चुंधिया जाएंगी, नजर नहीं आएगा। यही तो वजह है कि पहला गया चादर के नीचे, दूसरा आया हदीसे किस्सा पढ़ रहा, लेकिन जैसे ही सैयदा का नूर वारिदे किस्सा हुआ, जमीन से लेकर अर्श तक इतना नूर निकला कि रोज आने वाले जिब्रील की आंखें चुदिया गए। आंखें मल के पूछना पड़ा या रब वमन तातल के साथ। ठीक है, अल्लाह कह रहे हैं मुझे कसम है उस सूरज की जो देखने वालों की आंखों को चकाचौंध कर देता है। अब इस जाहिर का, और उसके बाद कह रहे हैं मुझे कसम है उस चांद की जो सूरज के पीछे पीछे चला आ रहा है। बेटा थकना नहीं है, चुरंगी तुम्हारी वजह से काटी है मैंने, क्या कि मेरे तो सीने में है, यहाँ भी मुंतकिल हो जाए ताकि नज़ूल तजल्ली की एक झलक यहाँ दिखाई तो जा सके, क्योंकि नज़ूल तजल्ली में नज़ूल भी होता है और मकान भी खाली नहीं होता। मेरा तो दिल नहीं चाह रहा है अभी रुकने का, इजाजत है फिर भी 2 से 4 मिनट में। अब सूरज की कसम खा रहा है और फिर उस चांद की कसम खा रहा है जो सूरज के पीछे चल रहा है। यह है आयत का जाहिर। अब सुनो आयत का बातिन। ईद का दिन था, लिबास शरीयत से सज धज कर हुजरा शरीयत के अंदर बैठकर जब मुस्तफ़ा तैयार हो गए, एक कदम घर से बाहर निकाला, कहते हैं चेहरा ऐसे सूरज की तरह चमक रहा था। यहाँ तो कोई नहीं है जो उसकी धूप जिसको जला रही हो,
تو پھر آج برادران بھی سنے نا کہ شان رسالت کیسے سنائی جاتی ہے. رسول کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے سورج کی شعاعیں دیکھنے والوں کی آنکھوں کو چکا چوند کرتی ہے. جبریل تب خالق محمد نے رفتار محمد پر یہ آیت حضرت عباس نچھاور کر دی. جبریل نے رسول کو مسکراتا دیکھا, سمجھ گئے کہ جانے کی اجازت مل گئی ہے. جبریل گئے, رسول نے بلا تشبیہ 1 2 3 میں دیکھو تم کہاں جانے والے ہو, 3 قدم اٹھائے تھے کہ گیا ہوا جبریل واپس آ گیا. کہتے یا رسول اللہ کہہ رہے والقمر اذا تلاہا, مجھے قسم ہے اس چاند کی جو اس سورج کے پیچھے چلا آ رہا ہے. اب جو غیور رسول نے مڑ کے دیکھا تو علی پیچھے پیچھے چلے آ رہا ہے. رکنا 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 رکنا, سورج کسے کہا اللہ نے؟ رسول کو. اور چاند کسے کہا؟ علی کو. سورج نبی تو نا میرے لال میرے چاند, سورج نبی چاند علی, چاند علی سورج نبی. شاہ فیصل میں بیٹھے ہوئے آزاداروں میں تو یہ سوچ سوچ کے حیران ہو, جسے اللہ نے سورج کہا اس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, جسے اللہ نے چاند کہا اس نے سورج کو واپس بلوا لیا. سرکار کہہ رہے ہیں نظر اتار دیجئے گا. سرکار اس کا ایک آسان سا حل ہے, بس وہی جسے اللہ نے اپنی نظر کہا اسی کی نظر کر دو. نہیں تھک گئے ہیں کیا؟ اب گیم چل کے 1.5 منٹ ہی رہ گیا ہے. یہ کیا کہ ابتداء میں اتنا جوش اتنا ولولہ, اور انتہا پر جب شہود کی باری آئی تو ہم بھی باقیوں کی طرح منہ موڑ لیں. جی کیوں سید کامران؟ اچھا بس کہاں ہے ہم؟ بدھ. رسول کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا, قربان ہو جاؤ. کوئی تو مصلحت ہوگی یا ولی, کوئی تو مصلحت ہوگی. اجازت ہے؟ اب جیسے ہی اب رسول ارادہ کر چکے ہیں, اب جیسے رسول نے کہا یا علی کیا تم مجھے اٹھا لو گے؟ تو علی مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں قائم رہتا بھی ہوں قائم رکھتا بھی ہوں, اور کاش کہ آپ نے اس جملے کو ضائع نہ کیا ہوتا. یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ میں علی ہوں, میں قائم رہتا بھی ہوں اور قائم رکھتا بھی ہوں, یعنی قیام میری ہی وجہ سے برقرار ہے. یہ پھر کبھی صحیح, کبھی آزما لینا, کبھی بلا لینا, یہ موضوع دے دینا. بتائیں کہ قیام کی حقیقت کیا ہے, رکوع کی حقیقت کیا ہے, تشہد جو زمانے سے برداشت ہی نہیں ہو رہا اس کی حقیقت کیا ہے, کیونکہ تشہد ہے شہود, اور جسے جو نظر آئے گا وہ گفتگو بھی صرف اسی سے کرے گا. کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا. اچھا آپ میری طرف دیکھیے گا, میری طرف دیکھیے گا. اب جیسے ہی کہا نا کہ یا علی, اب کہتے ہیں اب میرے اور آپ کے مالک نے سمن ہوتا گن کے 1.5-2 منٹ اپنا ایک قدم خم کیا, یعنی اپنا ایک پیر کو خم کیا, یعنی زانوں زمین پر رکھ دیا اور ہتھیلی پر رکھی اپنی دوسری ید اللہ ہی ہتھیلی. نہیں ہوگا یہ, جسے نظر آئے گا وہی نظر آئے گا آس پاس. میری طرح دیکھ رہا, ہتھیلی پہ رکھی ہتھیلی, اور کہتے ہیں ابھی رسول نے اپنے قدم کو اٹھایا تاکہ علی کے ہاتھوں پہ سوار ہو کر شانوں تک کا سفر طے کرے. پتہ نہیں میں دکھا پا رہا ہوں یا نہیں, بس یوں سمجھ لو کہ ابھی رسول تراب اور ابو تراب کے درمیان تھے. ہو گئی آج کی مجلس خدا کی قسم. ابھی رسول تراب اور ابو تراب کے جیو نظر نہ لگے تمہیں, تراب اور ابو تراب کے درمیان تھے کہ جبریل زمین پر آئے. اب پتہ نہیں تم کہاں جاتے ہو, میں کہاں جاتا ہوں. اللہ کرے اتنی بھیڑ میں بھی ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچاننے کا ہنر نہ بھولیں. میری طرف دیکھنا, ابھی جبریل آئے نیچے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہا ہے ذرا غور سے دیکھیں, کیا یہ وجہ اللہ ہے, کیا یہ جنب اللہ ہے, کیا یہ عین اللہ ہے, کیا یہ نفس اللہ ہے, کیا یہ لسان اللہ ہے. رسول نے کہا جبریل اس میں تو کوئی شک نہیں کہ علی ہی عین اللہ ہے, علی ہی وجہ اللہ. جبریل کہتے تو پھر یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہا ہے آپ کیوں نہیں اٹھا لیتے یہ بارے ہے. نہیں آ رہا ہوں میں, ابھی تو اور آگے جا رہا ہے.
हर किसी से उठने भी नहीं वाला था ये बार, लेकिन जिसने उठा लिया है, हिम्मत कर लिया, अपना आप मालिक के सुपुर्द करके, अब ताकत भी तुम्हें वही देगा जिसने कूफे के मिंबर पे बैठ के कहा था, अना यदुल्लाहिल काहिरा, अना कुदरतुल्लाहिल गालिबा। मेरी तरफ देखना, मेरा तो जी चाह रहा है जो पीछे बैठे हैं, कुछ ज्यादा पीछे तो नहीं रह गए, मेरे साथ है ना, एक आध बार रसीद भिजाया करो, पता लगे सकीफे के अमीरों से नहीं गदीर के फकीरों से बात हो रही है। जियो, बस खत्म कर दिया मैंने। आप जैसे ही कहा ना, हुक्म आया कि अब अली आपको नहीं, आप अली को उठाएं। बुरा लग रहा है, हम क्या करें, रिवायत है, अब तो तुम जाके बदलने से रहे, जब तक ये टाइम ट्रैवलिंग मशीन बाकायदा ईजाद नहीं हो जाती, जिसके किस्से हम बचपन से कार्टूनों में सुन रहे हैं, कैसे कैसे कार्टून आए हैं अली के खिलाफ। नहीं कहना नहीं चाह रहा हूं, जो खिलाफ आए आंख बंद करके समझना कार्टून ही है। जाओ नहीं, खुशबू तो आए, फिर जाएंगे यहाँ से। हाँ बस आने लगी, अब आई अब आई अब आई अब आई खुशबू। घबराओ नहीं, ये वो वाली खुशबू नहीं, दुनिया वाली अली की विलायत की खुशबू है। इसे तुम नहीं ढूंढोगे, ये तुम्हें खुद तलाश कर रहे हैं। हाँ, मैंने तुम्हारे मसले हल कर दिए हैं। आप जो हुक्म था ना वो तब्दील हुआ। अब रसूल ने उठाया अली को अपने शानों पर, यानी रसूल शुरू में ही समझा रहे थे कि अभी से आदत डाल लो, कर दिया आपने जाया। और अतर जाफरी, रसूल ने अपने शानों पर उठा लिया अली को। क्यों उठाया था? जियो, ताकि बुत तोड़े। अब रसूल ने बिना तशबीह अली की दाईं पिंडली में अपनी दाईं हथेली रखी गई और बाईं पिंडली मुबारक में बाएं हथेली। अब नीचे से रसूल जो है अली के चेहरे को देख रहे हैं। अच्छा, बुलंद क्यों किया? ताकि बुत तोड़े। इधर देखना, इधर देख, सुभान अल्लाह तो बनती है, इधर देखना। नहीं, जबरदस्ती की नहीं। अभी देखें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रसूल ने अली के चेहरे को देखकर, अब रसूल ने उठाया इसलिए था कि बुत तोड़े। हैरत है, न रसूल इसरार कर रहे हैं कि बुत तोड़ो, न बुत शिकन, न भी बुत तोड़ रहा है। रसूल बस अली के चेहरे को तकते हुए, देखते हुए नहीं, तकते हुए एक ही फिक्रा कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। कुर्बान हो जाऊं तुम लोगों के यार। अली रसूल क्या कह रहे हैं जाफरी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखो क्या होता है, और ये मुसलमान के पल्ले नहीं पड़ेगा, सलमान होना पड़ेगा तो समझ में आएगा। अभी रसूल ने तीसरी बार कहा सुभान अल्लाह। सामने से 350 साल का नौजवान सलमान दौड़ता हुआ सहने तथीर में हाथ जोड़ के कहता है, या रसूल अल्लाह, अली के चेहरे को तो आज ऐसे देख रहे जैसे आज से पहले कभी भाई के चेहरे को देखा ही रहे। रसूल की नजरें सलमान की नजरों में गड़ी, नजरें जमा के रसूल कहते, सलमान, शबे मेराज मैंने पर्दे के अंदर बैठकर एक मखसूस खुशबू को सूंघा था। वो रात है और आज का दिन ढूंढने से वो खुशबू मुस्तफा को जमीन पर नजर नहीं आ रही, लेकिन सलमान, इज्जत परवरदिगार की कसम, आज तेरे मौला के कदमों से वही खुशबू आ रही है। नजर दे तुम्हें। ये है विलायत। जो बर्दाश्त नहीं हो रही थी शामियों से, जो किसी भी दौर में बर्दाश्त नहीं हुई बेगैरतों से। अली वलीउल्लाह का बोझ है, जो हुसैन की बहनों ने 72 बाजार देखे। ये तो मैं हर मजलिस में कहता हूँ। अब
اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، قربان ہو جاؤں اس پر جو پہلی ہائے بلند کرتا ہے مجلس کی۔ میرے سائیاں تشریف فرما ہے، اور سائیں اس کیفیت کو، اور یہ شاید یہ کیفیت اگر مجھ پہ طاری ہو رہی ہے تو آپ کے ہی ممبر سے قریب آنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور میں اپنے شعر جیسے بھائی شعر عباس کی بھی نظر کرتا ہوں فقرہ، اس لیے کہ مجھ جیسے کتنے بہتر افضل، یقیناً جتنے ہیں مجھ سے افضل ہیں، مجھ سے بہتر ہیں، میں تو اپنے اس بچے کی بھی برابری کے قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، عزت ممبر کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اور یہ کوئی خطیبانہ حاشیہ آرائی نہیں، جتنی بلندی پہ جاتی، کیونکہ سیدہ کی دہلیز کا اصول ہے، تم اپنے آپ کو جتنا اس چوکھٹ پہ ذلیل کرو گے سیدہ تمہیں اتنا ہی عزیز کر دیں گی، لیکن میں اور آپ اور ہم سے بہتر پڑھنے اور سننے والے مل کر اس کے ثواب کی برابری نہیں کرتے جو مصائب کی پہلی ہائے بلند کرتا ہے۔ صحیح فیصلہ آپ کیجئے گا، یہ صلہ کم ہے کہ کوئی فرش پر نادانستہ ہی صحیح اگر حسین کی محبت میں تڑپ کے زور سے ہائے بلند کرے اور بطول اپنا زخمی چہرہ اس کی طرف کر لے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مجھے نہیں معلوم یہ کس کا مقدر ہے، مجھے نہیں معلوم، اور یہ خلاف روایت ہے۔ میں نے کبھی بھی اس کیفیت میں گریے کی اتنی بلندی پہ کبھی یہ واقعہ نہیں شروع کیا، لیکن خوشی کا نصیب ہے جو مجھ سے یہ پڑھوا رہا ہے، اور آج میں اس بیوی کا ذکر کروں جس کا ذکر، جس کو رونے کا حق ہم شیعوں نے بھی صحیح سے ادا نہیں کیا ہے، لیکن تمہیں قسم دے رہا ہوں حسین کی اجڑی ہوئی بہنوں کی، اس مستور کا آج نام سن کر نا اتنے ماتمی بیٹھے ہیں، بالخصوص جو حیدرآباد سے ماتمی آئے ہوئے، ایک بآواز بلند ہائے اس مستور کا نام سن کے ضرور بلند کرنا، نام ہے پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ ممکن ہے کوئی عزادار سوچ رہا ہو کہ آج اس مستور پہ آنسو کیوں بہائے جا رہے ہیں، بزرگ جانتے ہیں کہ اس بی بی کے مصائب کب پڑھے جاتے ہیں، اس بی بی کی اول آخر مصیبت سناؤں میں تمہیں، اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ جب دنیا سے جا رہی تھی رسول سرحانے کھڑے ہوئے تھے، تو میں توقع سے پہلے حوالے کروں گا ممبر مالک کے، ممبر سائیں کے، دیکھنا کہتے ہیں کہ رسول سرحانے کھڑے ہوئے تھے اور پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے چہرے کو دیکھ کر آنسو بہا رہے تھے، تو تڑپ کے کہتے ہیں خدیجہ میں سوچ رہا ہوں کہ تم نے آج تک مجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے، اور میری خواہش ہے، سننا میں شرط نہیں لگاتا کیسے سنا، یہ اپنا اپنا مقدر ہوتا ہے، اور میری خواہش ہے کہ تم مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے مجھ سے کچھ مانگو۔ بی بی تڑپ کے کہتی ہے، میرے بچوں سمجھنا، بی بی تڑپ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میں ڈرتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مانگ لوں اور آپ عطا نہ کر سکے، جو پہنچائے اسے میں سلام کرتا ہوں، اور آپ جو خاموش ہے اسے میں زیادہ نہیں تڑ پاؤں گا، سنے جو سننے کے لیے آیا ہے۔ بی بی نے جیسے ہی کہا میں ڈرتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو میں مانگ لوں اور آپ عطا نہ کر سکے، محمد مصطفیٰ کی رحمت للعالمین سائیں جلال میں آئی، اور عالم جلال میں رسول کہتے ہیں خدیجہ تم مانگ کے تو دیکھو میں تمہیں عطا کرنے کی کوشش کروں گا، بس یہ سننا تھا پہلی منزل ہے ہائے بلند کرنے کی، یہ سننا تھا۔ ماں نے دروازے کی طرف دیکھ کے کہا سیدہ صدقے ماتمیوں تم نے حق ادا کیا ہے، بچی دوڑتے ہوئے اپنے آپ کو ماں کے قدموں پہ گراتی ہے، کہتی ہے ماں آپ نے یاد کیا بیٹی کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں دے کے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا نا عطا کریں گے، تو پھر وعدہ کرے میرے جانے کے بعد اس بچی کی آنکھوں میں آنسو نہ۔ اجرکم علی اللہ۔ کہاں کہاں کیسے کیسے رلایا ہے بطول کو اور بطول کی بطول زادیوں کو۔ میں آج تمہیں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، جہاں دلوں کی زمینیں اتنی نرم ہونا وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی یہ روایت برداشت نہیں ہوتی۔ اب سنو جو سننے کے لیے آئے ہو، اب تاریخیں تو تمہارے ذہن میں ہیں، اور سائیں بس یوں سمجھ لیں کہ ممبر بھی یہی چاہ رہا ہے کہ آج کچھ مستورات ایسی ہیں جن دو مستوروں کا ذکر ہو جائے، اور ماتمی بھی اپنے وہ ڈھارس، وہ امید، وہ آرزو آنکھوں کو باوضو کرنے کی اپنے دل میں کہیں دفن کر کے یہاں سے نہ لے جائے۔ میں حوالے کرتا ہوں، کہتے ہیں جب شام سے لٹا ہوا قافلہ
بس تم اپنا سفر جاری رکھو، میں بھی بغیر کسی توقف کے تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ جب شام سے لٹا ہوا قافلہ شریکت الحسین بی بی کی قیادت میں بھائی کی قبر کی زیارت کرنے کے بعد مدینے کی سرزمین میں وارد ہوا ہے نا، تو مسلم بن عقیل کی بہن زمانہ جسے ام ہانی کے نام سے جانتا ہے، بی بی کے پاس آتی تھی، روزانہ آتی تھی، اور ایک دن اپنے ہاتھوں کو، یہ میرے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، غیرت مند ماتمی ناراض نہ ہو جانا، لیکن روایت ہے اور سخت ہے، ام ہانی نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا اور پاک بی بی زینب عالیہ کی طرف دیکھ کر ایک فقرہ کہا بی بی میں نے آپ کی زبان سے سن لیا کہ جب اکبر نے گھوڑے کی زین کو چھوڑا اجرکم علی اللہ، تو وہ کربلا کی زمین پر کیسے آیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ جب اصغر کی گلے سے خون کا فوارہ نکلا ہے، میں اس لیے کہتا ہوں مجھے مجبور نہ کرو کہ میں روایت کھل کے سناؤں۔ بی بی میں نے آپ سے ہر مصیبت سنی ہے، لیکن بی بی یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کی 2 مصیبتیں ایسی ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بیٹا ضائع نہ کرنا اس جملے کا۔ ام ہانی کہہ رہی ہے سیدہ سے کہ بی بی حوالے کرتا ہوں، آپ کی 2 مصیبتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بی بی تڑپ کے کہتی ام ہانی پوچھ، تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہے نا، تو پوچھ، اب اللہ کرے برداشت ہو جائے، پہلی منزل ہے اور یہ سمجھو تو یہی آخری منزل ہے۔ ام ہانی تڑپ کے کہتی بی بی ہر مصیبت آپ سے سن چکی ہو اور سن کے سمجھنے کی کوشش کی ہے، میں نے پہلے معافی مانگی تھی، لیکن بی بی پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے چہرے پہ یہ نشان کیسے آیا؟ یہ بس مجھے معاف کر دینا، مجھے معلوم تھا یہ برداشت نہیں ہوگا، بس یہ سننا تھا، ماتم کرو نا۔ بی بی تڑپ کے کہتی ام ہانی یہ تو نے کیا پوچھ لیا؟ اچھا جواب بھی تو خود دے گی، انصاف سے بتا، اگر کوئی تیرے چہرے کی طرف پتھر پھینکے تو تو اپنے چہرے کو کیسے بچائے گی؟ کہا بی بی میں اپنی ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پہ رکھوں گی۔ بی بی کہتی ام ہانی انصاف سے بتا، میرے ہاتھ تو پشت گردن سے بتا، کوئی پتھر پھینک رہا تھا، کوئی صدقے کے اجرکم علی اللہ۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا بچوں تم سے برداشت نہیں ہوگا، نہیں پھر اب سانس لیے بغیر سنو میں حوالے کرتا ہوں، اس کے بعد تو قیامت ہی ہونے والی ہے۔ بی بی نے کہا ام ہانی ابھی بھی کوئی سوال ہے؟ کہا بی بی چہرے کا زخم، مجھے معاف کر دینا، چہرے کا زخم تو بتا دیا، بی بی اب یہ بھی تو بتائے کہ آپ کی پشت مبارک کیسے زخمی ہوا ہے؟ مجھے معاف کر دینا، ماتم کرو۔ تڑپ کے کہتی ام ہانی اچانک شام کی راہوں میں شور مچا کہ سکینہ نظر نہیں آ رہا، شمر ملال ہاتھ میں تازیانہ لے کر سید سجاد کی کمر پر بچی دوڑتی ہوئی آئے، اپنے آپ کو سجاد کے اوپر گرایا، شمر کو رحم نہ آیا، میں نے بھی اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، اب بھی پوچھتی ہو کہ یہ پشت پہ تازیہ لے کے لشا الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ذاکر شام غریمہ بین الاقوامی شرط یا